دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ماہ رمضان رحمتیں اور برکتیں برساتا ہوا، مغفرت اور بخشش کی خوشخبریاں سناتا ہوا، اور اللہ کے نیک بندوں کے دامنوں کو اور ان کے سینوں کو نور سے بھرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ رمضان کا اختتام کے قریب ہے، اور اس کے بعد آخری اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین عشروں کو تقسیم کرتے ہوئے اس کی فضیلت اور اہمیت کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن فرمایا یہ رحمت کے دن ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی گھٹا چھائی رہتی ہے، رحمت برستی رہتی ہے۔ دوسرا عشرہ 21 رمضان سے لے کر 20 تک فرمایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، گناہ گاروں کی اس عشرے میں ان 10 دنوں میں بخشش کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا عشرہ 21 رمضان سے لے کر آخر تک فرمایا کہ یہ عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس مہینے میں جہنم سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رحمت برستی رہی، اور رمضان رحمتیں برساتا برساتا وہ پہلا عشرہ ہم سے جا چکا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے رحمتوں سے فائدہ اٹھایا، اپنے دامن بھرے اور اپنے باطن کو صاف اور پاک کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو، اللہ رب العزت کے قرب کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا آیا، بخشش کا آیا، اور وہ بھی اختتام کے قریب ہے، اور وہ لوگ بھی سعادت مند ہیں جنہوں نے اس عشرے سے اور اس عشرے کی گھڑیوں اور لمحات سے فائدہ اٹھایا اور اپنے گناہوں کی سیاہی کو اپنے آنسوؤں سے دھو ڈالا۔ فرماتی ہیں علماء کرام کہ یہ 3 عشرے بیان فرما کر یہ حکمت بیان کی گئی کہ بندوں میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جن سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، غلطیوں سے بچاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے ان سے کچھ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو فرمایا جو ایسے بندے ہوتے ہیں جن سے تھوڑی سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو پہلا عشرہ جب رحمت کا آتا ہے تو ان کو صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر گناہوں کا اثر کچھ زیادہ ہوتا ہے اور وہ گناہوں میں لتڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا باطن جو ہے اس پر داغ لگ چکے ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے، وہ گناہوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، گناہوں کا چسکا ان کو پڑ چکا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب دوسرا عشرہ آتا ہے تو پھر ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کس راہ پر چل پڑے ہیں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت جو کہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے رب ہیں، کھلانے پلانے والے، تربیت پرورش کرنے والے ہیں، ہم نے اس ذات کو ناراض کر رکھا ہے، جبکہ ہم نے اس کے ہاں پیشی بھی دینی ہے، ہم نے اس کے ہاں حاضر بھی ہونا ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ان کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور جب وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، تو ادھر ان کی آنکھوں سے ندامت کا قطرہ گرتا ہے اور ادھر رب تعالیٰ کی رحمت اسے سمیٹنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ ایک بات عرض کروں یہاں پر، اللہ رب العزت 7 سمندروں کے خالق ہیں۔ 7 سمندر، ایسے سمندر جن کا کنارہ بھی معلوم نہیں ہوتا، پانی ہی پانی،
اور اس سے پہلے تو یہاں پر تھا ہی سارا پانی، یہ خشکی تو نہیں تھی، نہ پہاڑ تھے، نہ یہ زمینیں تھیں، نہ کھیتیاں تھیں، نہ درخت تھے، نہ پھل فروٹ، کچھ بھی نہ تھا، صرف پانی ہی پانی تھا۔ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس ذات کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ وہ اتنے پانیوں کا مالک، پانیوں کے خالق، پیدا کرنے والے پانی کو، لیکن 7 سمندروں کی اور 7 سمندروں کے پانی کی اس کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ گناہگار کی آنکھ سے نکلنے والا ایک قطرہ اسے بہت پیارا ہے۔ ایک قطرہ گناہگار کی آنکھ سے نکلتا ہے پانی کا، جسے آنسو کہا جاتا ہے، وہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس قطرے کے اندر تاثیر اتنی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ جن پر جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہے۔ ایک وہ قطرہ جو کسی مجاہد کے جسم سے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی اور کلمت اللہ کے سربلند ہونے کے لیے جب وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ پہلا قطرہ جو اس کے جسم سے خون بن کر ٹپکتا ہے اللہ کے ہاں بہت پیارا ہوتا ہے، اور اس شخص پر جہنم کی آگ حرام قرار دے دی جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ قطرہ جو گناہگار کی آنکھوں سے جب وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو شرمندگی کی وجہ سے جو قطرہ آنسو بن کر آنکھوں سے نکلتا ہے، وہ قطرہ بھی اللہ کو بہت پیارا ہے۔ جس آنکھ سے نکلا ہے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر رب تعالیٰ کو پکارا کریں، خلوت میں بیٹھا کریں، تنہائی میں بیٹھا کریں۔ یہ خلوت کی کیا فائدہ، انشاءاللہ وہ پھر جمعے کے بعد گفتگو ہوگی اعتکاف سے متعلق، تو اسی میں خلوت پہ بات ہوگی۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھایا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں ذرا، قرآن حکیم کے معنی کو بھی غور کیا کریں تھوڑا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار مواخذہ نہ کرنا ہم سے ان باتوں میں جو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے یا ہم بھول جاتے ہیں، بھول کر بیٹھتے ہیں کوئی گناہ کا کام، یا غلطی سے ہو جاتا ہے، انجانے میں ہو جاتا ہے، اللہ اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یہ دعائیں یاد کریں، نماز کے اندر بھی یہ دعائیں پڑھا کریں، نوافل میں سلام پھیرنے سے پہلے جب بیٹھے ہوتے ہیں تشہد میں درود شریف کے بعد یہ دعائیں پڑھا کریں۔ یہ قرآنی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ قرآنی دعائیں جو قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہے کس لیے، اس پر بھی کبھی غور کریں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں بتا رہے ہیں، میرے بندو، میرے ایسے مقبول بندے تھے کہ ان کی زبان سے، ان کے منہ سے ایسے پیارے الفاظ نکلے تھے جو الفاظ مجھے پسند آ گئے تھے اور میں نے انہیں قبول کر لیا تھا۔ میرے محبوب کے امتیوں، میں اپنے پیارے بندوں کی وہ مقبول الفاظ تمہیں بھی عطا کرتا ہوں، تم بھی اس ذریعے سے مجھ سے مانگا کرو۔ یہ کلمات ایسے نہیں ہیں، دعائیں اللہ نے عطا کی ہیں، مقبول بندوں کی دعائیں ہیں۔ بیماری ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لو، فرمایا اس انداز سے ایوب نے مجھے پکارا تو میں نے اس کو نجات دے دی۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس ہے تو کیسے اللہ کو پکارا، اللہ نے وہ کلمات بھی بتا دیے کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس نے مجھے پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ کلمات اللہ نے بتا دیے کہ اس انداز سے، ان الفاظ کے ساتھ تم مجھے پکارو، پریشانیوں میں گھر گئے ہو تو ایسے پکارو جیسے یونس نے پکارا تھا۔ بیماری میں اگر ہو، بیماری نے پریشان کر رکھا ہے، ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا، تو ان الفاظ سے پکارو جن الفاظ سے مجھے ایوب نے پکارا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اگر اولاد چاہیے تو پھر ان الفاظ سے مجھ سے مانگو جن الفاظ سے مجھ سے زکریا نے مانگا تھا اور میں نے یحییٰ عطا کر دیا تھا۔ اگر اولاد صالح چاہیے تو پھر ان الفاظ سے مانگو جو الفاظ حضرت ابراہیم خلیل کے تھے، رب ہب لی من الصالحین۔ تو یہ دعائیں جو عطا کی گئی، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا، تعلیم دی گئی کہ اللہ کے مقبول بندوں کی یہ الفاظ ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا چکے ہیں، لہذا تم بھی ان الفاظ سے اللہ کو یاد کرو۔ تو بہت پر میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا عشرہ
بخشش کا آیا تو وہ بندے جن پر گناہوں کا بوجھ تھا، خطائیں کر بیٹھے تھے، غلطیاں ہو رہی تھیں، وہ بھی نادم ہو گئے۔ پہلا عشرہ گزر گیا، رحمت برستی رہی، میں غافل رہا، غفلت کی چادر مجھ پر تنی رہی، مجھے خیال نہیں رہا۔ جو نیک بندے تھے، متقی لوگ تھے، وہ اللہ کے مزید قریب ہو گئے، انہوں نے قرب خداوندی حاصل کر لیا، انہوں نے محبت الہیہ کو پا لیا، انہوں نے نیکیوں میں میدان مار لیا، رحمت سے اپنے دامن کو بھر لیا، برستے ہوئے نور سے اپنے سینوں کو منور کر لیا، اور میں محروم رہ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ بیٹھتا ہے، اور جب وہ ندامت کا آنسو بہاتا ہے تو مغفرت کے عشرے میں اس کی ساری خطاؤں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، الگ رکھتے نہیں ہیں۔ فی الحال تو میں رکھے تھا کہ مت موقع آتی تھا 150، ایسے نہیں ہوتا۔ فی الحال تو میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، پھر دیکھوں گا، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو پھر دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، یکسر مٹا دیا جاتا ہے، فرشتوں کو بھلا دیا جاتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جس نے ایک روز قیامت گواہی دینی تھی اس کو بھلا دیا گیا، وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں ان کو بھلا دیا گیا، وہ اوقات، وہ لمحات، وہ گھڑیاں جس میں غلطی کی تھی اور وہ اس پر گواہ بننے والے تھے ان کو بھلا دیا گیا، یہاں تک قیامت کے دن کوئی یاد دلانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایسا معاف کرتی ہے، ایسا مٹا دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ تو اس عشرے میں جو بیٹھ گیا تھوڑا سا متوجہ ہوا اللہ کی طرف، تو عشرہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، اس کی خطاؤں کو مٹا دیا جاتا ہے، گناہوں سے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے باطن کو روشن کر دیا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری طرح نالائق ہوتی ہیں، جو تھوڑی حرکت سے بیدار نہیں ہوتے، تھوڑا سا ہلانے سے وہ ہوش میں نہیں آتے۔ رحمت کا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر گیا، تو تیسرا عشرہ آ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمتیں پکار پکار کر کہتی ہے، میرے بندوں کب تک غفلت میں رہو گے، کب تک غافل رہو گے، کب تک مجھ سے دور رہو گے؟ رحمتیں برستی رہی تم پر اور تم لاپرواہ بنے رہے، مغفرت عام کی گئی، بخشش ہو رہی تھی اور تم غفلت کی چادر اوڑے رہے۔ آخری عشرہ آ چکا ہے، اب جہنم سے خلاصی تو حاصل کر لو، اپنے آپ کو جنت کا حقدار تو بنا دو۔ اور پھر وہ بندے جو اس آخری عشرے میں تھوڑے سے متوجہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی طرف، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اور جنت سے خلاصی کا سرٹیفکیٹ اس کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، اللہ نے جنت بنائی ہے تو اس کو بھرنا بھی ہے نا، اللہ نے جنت بنائی ہے تو اس کو بھرنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمت ہوگا وہ جو اس عام رحمتوں کے اندر بھی محروم رہ جائے گا۔ تھوڑا سا کوئی چل کر تو دیکھے، قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا نا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی سی ہمت تو کرو، چل کر تو دیکھو، میری طرف آنے کا ارادہ تو کرو، عزم تو کرو، قدم تو اٹھاؤ، پھر دیکھو میں کیسے تمہیں سنبھالتا ہوں۔ یہاں پر علماء نے ایک مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ چلنا سیکھتا ہے یا اس کو چلنا سکھایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بڑی بہن ہے یا والدہ ہے یا والد ہے یا بھائی ہے، وہ سامنے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اور چند قدم پیچھے، 2-3 قدم پیچھے خود بیٹھ جاتے ہیں، بازو پھیلا دیتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں کہ آؤ، یعنی اس کو چلنا سکھانا ہے۔ اب وہ کھڑا ہے، بچہ کھڑا ہے، اب وہ ڈر رہا ہے قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن اس کو بلاتے ہیں، چلنا سکھا رہے ہیں اسے، اور جب پھر وہ قدم اٹھاتا ہے اگر وہ لڑکھڑانے لگتا ہے تو گرنے سے پہلے اس کو تھام لیتے ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اے میرے بندوں ذرا اٹھو تو صحیح، عزم تو کرو، ارادہ تو کرو، کھڑے ہو جاؤ، قدم تم اٹھاؤ، گرنے میں نہیں دوں گا، میری رحمت تمہیں تھام لے گی، تھوڑا آگے تو چلو، ہمت تو کرو۔ تو اللہ رب العزت نے پہلا عشرہ دیا رحمت کا، وہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ گزرنے والا ہے، تیسرا عشرہ آنے والا ہے۔ تو اب تو بیدار ہو جانا چاہیے
اپنی خطاؤں پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت کو یہ امت بہت پیاری ہے. اللہ رب العزت کو انسان پیارا ہے، بندے اللہ کو بہت پیارے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو کن سے پیدا کیا ہے، انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. دست قدرت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں نا وہ اس کا معنی نہیں سمجھتے. یہ ادب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ کی شان کے مطابق کوئی الفاظ تو استعمال نہیں کر سکتا، نہ ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن جس میں ذرا زیادہ ادب ہوتا ہے تو اسی کو استعمال کیا جاتا ہے. اپنے دست قدرت سے بنایا، کیا مطلب؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے، اسے کہتے ہیں دست، ہاتھ کو کہتے ہیں. انسان وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے، اور سنوارنے کے بعد پھر پوری کائنات میں اعلان کیا ہے، لوگوں آؤ اس جیسا حسین مجھے دکھاؤ مخلوق کے اندر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جتنی مخلوق ہے غور کرو، اس میں چلنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، کئی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور سب میں سے اگر کوئی خوبصورت مخلوق آپ کو نظر آئے گی تو وہ انسان نظر آئے گا. اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے محبت فرماتے ہیں، انسان اللہ کو بہت پیارا. اور اتنا کہ جیسے وہ آتے ہیں روایات کے اندر کہ ایک شخص 100 سال تک بت کا پجاری تھا، بت سامنے رکھا ہوا تھا، اور وہ اس بت کو صبح و شام پوجا کرتا تھا. جب بھی آتا وہاں اپنے معبد خانے میں، عبادت خانے میں، بت خانے میں، تو وہاں آ کر یا صنم یا صنم کہہ کر اسے پکارا کرتا تھا. اپنی ساری حاجات اس کے سامنے رکھتا، اپنی مشکلیں اس کے سامنے رکھتا، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے بیان کرتا، اپنی ضروریات اس سے طلب کرتا. اسی کو مشکل کشا سمجھ رکھا تھا، اسی کو حاجت روا سمجھ رکھا تھا، وہی اس کا مسجود تھا، وہی اس کا معبود تھا. یا سلم کہا کرتا تھا، لیکن اس سلم نے کبھی اس کو جواب نہیں دیا تھا. جس کو یہ معبود سمجھے بیٹھا تھا، جس کو مسجود سمجھے بیٹھا تھا، اس کی طرف سے جواب کبھی نہیں آیا تھا. ایک مرتبہ آیا، پریشانی کی عالم میں تھا، انتہا درجے کی پریشانی لاحق ہو گئی. اب آیا، آنسو بھی بہ رہے ہیں، رو بھی رہا ہے، تڑپ بھی رہا ہے، یا سنم پکار بھی رہا ہے اپنے معبود کو جسے 100 سال تک وہ پوج چکا تھا، 100 سال تک جس کی عبادت کر چکا تھا، 100 سال تک جس کے سجدے کر چکا تھا، 100 سال تک جس کی نام کی نظر و نیاز دے چکا تھا. اس کے سامنے دامن پھیلا کر بیٹھا ہے، آنسو بہا رہا ہے، یا سنم پکار رہا ہے. جواب تو نہیں آ رہا، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے. اسی دوران اس کی آنکھ لگی، اونگ سی آئی، تھوڑی سی آنکھ بند ہوئی، زبان پھسل گئی، یا سنم کی بجائے منہ سے یا سمد نکلا. جو ہی یا سمد نکلتا ہے اوپر سے آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. ایسا مہربان اپنے بندوں پر، تانا نہیں دیتے. 100 سال تک جس کو پکارتے رہے وہ پکارو نا اسے. اب جس کے سجدے اب تک کرتے رہے تم مانگو اس سے، وہ پوری کر دے تمہیں. نہیں، جب ایک بار زبان سے نکل گیا، چاہے وہ زبان پھسلی کیوں نہ ہو، فوراً جواب آتا ہے. تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتی ہیں، اور یہ امت تو اللہ کو بڑی پیاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مجلس میں تذکرہ ہوا، ذکر چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 80 سال زندگی کے ایسے گزارے، 80 سال کہ وہ دن کو جہاد کرتا تھا اور رات کو اللہ کے سامنے مصلی پر قیام کرتا تھا. رات کا قیام عبادت اور دن کو جہاد کرنا، اور 1-2 دن نہیں، 80 سال اس نے یہ عمل کیا. جب صحابہ کرام نے سنا تو وہ حیران ہو گئے اور پریشان بھی، کیونکہ ان کو تو نیکیوں کی جستجو رہتی تھی. وہ تو نیکیوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ کیسے ہم نیکی کما لیں. لیکن جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے کہ 80 سال تک جہاد کرنا، روزانہ راتوں کی عبادت کرنا 80 سال تک، اور ہماری تو عمر بھی 80 سال نہیں ہے، ہماری تو عمر کم ہے. صحابہ کرام کی عمریں کم ہے، 60 سال 55 سال. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال.
پہلے عمریں لمبی ہوا کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 350 سال. کسی کی عمر 500 سال، کسی کی 400 سال. لمبی لمبی عمریں تھیں. تو اتنی لمبی عمر اور اتنی عبادتیں، اور ہماری تو عمر بھی کم ہے، تو اب ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو میں ایک سیرت کے حوالے سے ایک جھلکی میں آپ کو وہ بھی ذرا دکھا دوں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایک سوال کبھی ابھرے، اس کا جواب بھی ہو جائے گا اور ایمان بھی تازہ ہوگا. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 1050 سال عمر پائی ہے، 950 سال تو وہ صرف تبلیغ کرتے رہے. 950 سال تک صرف تبلیغ کرتے رہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عمر پائی ہے، کتنا عرصہ وہ دین کی دعوت دیتے رہے، توحید کا پرچار کرتے رہے. اسی طرح حضرت صالح ہیں، اسی طرح حضرت ہود ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت شعیب ہیں، دوسرے انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ و ہارون ہیں. ان کی عمر بھی زیادہ. اب جب عمر زیادہ ہوگی تو نیکیاں بھی زیادہ ہوگی نا. اب 950 سال جو عمر ہے تو نمازیں بھی تو 950 سال پڑھی ہیں نا، روزے بھی تو 950 سال رکھی ہیں، جو اس زمانے میں تھے ان کے لیے، جو عبادت کا طریقہ ان کو دیا گیا تھا اس کے مطابق اتنی لمبی. اور اس کائنات کے سب سے زیادہ حسین، اس کائنات کے سردار اور سارے انبیاء علیہ السلام کے امام وہ کون ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی عمر مبارک 63 سال. نبوت ملنے کے بعد کا عرصہ 23 سال. 40 سال تو پہلے نبوت سے قبل کا ہے. 23 سال آپ نے نمازیں پڑھی ہیں فرض 23 سال. حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھی ہیں 950 سال. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مقام مرتبہ تو آپ کا بلند ہے اور تعداد تو ان کی بہت زیادہ ہے. نیکیوں کی تعداد کو دیکھا جائے، نمازوں کی تعداد کو دیکھا جائے، دعوت اور تبلیغ کے کام کو دیکھا جائے تو یہ ساری تو ان کی زیادہ ہے، عرصہ ان کا زیادہ. ان کی تو کل عمر مبارک 63 سال ہے اور بعد از نبوت کا عرصہ 23 سال کا ہے. اس سوال کا جواب ایک لطیفے کے طور پہ سمجھیں اور ایک نکتے کے طور پہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں پوری انسانیت کی روحوں کو جمع فرمایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے نکال کر جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا. یہ ایک جلسہ عام تھا عالم ارواح میں. جو کاملین ہوتے ہیں نا، جو کامل ہوتے ہیں، ان کو وہ یاد بھی ہوتا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ جلسہ، اور جو لوگ میرے دائیں طرف کھڑے تھے مجھے وہ بھی یاد ہے، جو بائیں طرف تھے مجھے وہ بھی یاد ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم تو غافل ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں امی کا لفظ پہلے کس نے سکھایا تھا. باجی نے سکھایا تھا، امی نے خود سکھایا تھا، ابو نے سکھایا تھا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. سب سے پہلے ہم نے الف کا لفظ لکھنا سیکھا تھا، کس نے سکھایا تھا؟ میرے خیال میں کوئی نہیں بتا سکے گا کہ استاد نے سکھایا تھا، گھر میں والد نے سکھایا تھا، والدہ نے سکھایا تھا، کس نے سکھایا تھا. ہمیں تو یہاں بھی ہم بے ہوشی کی حالت میں رہتے ہیں، ہمیں عالم ارواح کی باتیں کہاں یاد ہیں. تو جو کاملین ہوتے ہیں ان کو یاد ہے. تو اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع فرما کر ان سے خطاب فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں. اور خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے پوری انسانی روحوں سے فرمایا تھا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. اللہ رب العزت نے جلسہ منعقد کر کے عالم ارواح میں انسانی روحوں کا اپنی ربوبیت کو ان سے منوایا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا الست بربکم، اب سناٹا تھا، خاموشی تھی، کسی میں بولنے کی جرت نہیں تھی. ہر ایک روح سوچ رہی تھی کہ جواب کیا دے، کیا جواب ہونا چاہیے. سارے خاموش تھے. ان میں انبیاء علیہ السلام کی روحیں بھی تھیں.
حضرت نوح بھی تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے، اسحاق و اسماعیل بھی تھے، حضرت موسیٰ اور ہارون بھی تھے، حضرت یوسف بھی تھے، حضرت شعیب بھی تھے، اسی کے اندر ہود اور صالح بھی تھے۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، اولیاء صالحہ موجود ہیں، سارے صحابہ تابعین موجود ہیں۔ جواب کسی سے نہیں بن پا رہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے، آپ جاگ رہے ہیں نا، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں میں، سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب آپ نے فرمایا نا بلا، تو پھر نوح کی زبان سے بھی نکلا بلا، ابراہیم کی زبان سے بھی نکلا بلا، حضرت اسحاق و اسماعیل کی زبان پہ بھی آیا بلا، حضرت ہود اور صالح کی زبان پہ بھی آیا، حضرت شعیب کی زبان پہ بھی آیا، حضرت موسیٰ و ہارون کی زبان پہ بھی آیا۔ تو گویا عالم ارواح میں رب تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو منوایا، تو سب سے پہلے جس نے رب کو پہچانا وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اگر باقی انبیاء نے پہچانا ہے، اللہ کے محبوب کے تعارف سے پہچانا ہے، اگر نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں تو پہچانا تو ان کے ذریعے سے تھا نا۔ جو نیکی نوح کو ملے گی وہ نیکی امام الانبیاء کو بھی پوری پوری ملے گی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، جو نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی تو ثواب ملتا ہے۔ لہذا نوح دعوت دیتے ہیں، نوح کو اپنا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن جس نے سب سے پہلے رب کا تعارف کرایا تھا ثواب وہاں بھی جا رہا ہے۔ ابراہیم توحید کی دعوت دیتے ہیں، اجر و ثواب کماتے ہیں، جس نے تعارف کرایا تھا اجر وہاں بھی جا رہا ہے۔ اب اس حساب سے مقابلہ کریں، کائنات میں کوئی اتنی نیکیاں لے کر نہیں آئے گا جتنی نیکیاں محمد عربی لے کر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے گا نکتہ۔ تو بہر طور 80 سال بات یاد ہے نا پچھلی، میں تو حاضر ہوں، آپ بھی حاضر رہیں۔ 80 سال اللہ کے محبوب نے فرمایا، سارا دن جہاد، رات کو عبادت۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اتنی لمبی عمر، ہماری تو عمریں نہیں ہیں اتنی، یہ تو بہت آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ انہیں اس چیز کا بڑا غم ہوتا تھا۔ ان کی جو سبقت ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا نا، وہ بلڈنگوں کا نہیں ہوتا تھا، اس کا مکان ایسا ہے تو میں نے بھی ایسا بنانا ہے، اس کی دکان ایسی تو میں نے ایسی بنانی ہے، اس کی دکان میں مال اتنا تو میں نے اتنا ڈالنا ہے۔ یہ مقابلے نہیں ہوتے تھے، نیکیوں میں مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کی مسابقت، ان کی دوڑ نیکیوں میں ہوتی تھی، ایک دوسرے سے آگے نکلنا نیکیوں میں۔ چنانچہ پریشان ہوئے صحابہ، غلام تو اللہ کے نبی کے ہیں لیکن اللہ کو بڑے پیارے ہیں، ان کی تھوڑی سی پریشانی بھی رب تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے دیکھا میرے نبی کے صحابہ پریشان ہو گئے، فوراً بھیجا جبریل جلدی جاؤ، میرے محبوب کو جا کر بتا دو کہ وہ اگر 80 سال تک سارا دن جہاد کرتا رہا، رات کو عبادت کرتا رہا، اور تم 80 سال تمہاری عمر کم ہے، 80 سال تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو آؤ میں تمہیں ایک رات ایسی دیتا ہوں، اس رات کی قدر تم کر لو، اس رات میں عبادت تم کر لو، 80 سال سے بڑھ کر ثواب اور اجر میں عطا کر دوں گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات یہ تو کر سکتے ہو نا۔ اب صحابہ کرام کی تو خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، ان کا تو ہر دن روز عید ہوتا تھا اور ہر شب برات ہوتی تھی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا نا، انہوں نے جواب بھی فرمایا تھا کہ جس دن ہم گناہ نہیں کرتے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، جس رات میں ہم گناہ نہ کریں وہ شب قدر ہے، تو اس لحاظ سے ہمارا ہر دن عید کا دن ہے، ہر رات شب برات ہے۔ تو فرمایا کہ ایک رات تم عبادت کر لو تو میں تمہیں اجر و ثواب 80 سال کا نہیں، اس کا تو بتایا تھا نا 80 سال، اور یہاں فرمایا 80 سال نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے کے تقریباً 83 سال بنتی، تو 83 سال یعنی 1000 مہینے سے زیادہ بہتر اجر عطا کروں گا۔ بہتر کتنا؟ اب یہ بہتر جو ہے نا، یہ کس کی طرف سے کہا جائے؟ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ بھئی مجھے 100 روپے چاہیے، اور میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑا صبر کرو میں اس سے بھی زیادہ دوں گا، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ یہی آئے گا نا کہ بھئی 100 مانگے ہیں 150 دے گا، یا بہت زیادہ ڈبل کر دے گا 200 دے دے گا۔ اس طریقے سے اگر ملک کا کوئی صدر ہے، وزیر اعظم ہے،
وہ کسی کہہ دے صبر کر لے میں کچھ زیادہ دوں گا، پھر توقع ہوگی کہ میں مجھے ضرورت 50,000 کی تھی، مجھے لاکھ دے گا، 1.5 لاکھ دے گا، اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جب پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر دوں گا، تو بہتر کتنا ہوگا ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وہ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 20 گنا بھی ہو سکتا ہے، 50 گنا بھی ہو سکتا ہے، 49 کروڑ تک جا سکتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہیں یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں کہ بڑھاتے چلے جائیں گے، کون روک سکتا ہے اور کون پوچھ سکتا ہے؟ تو وہ رات جو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ رات بھی رمضان کی ان آخری راتوں میں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے تلاش کرو، رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اور وہ ایک رات متعین نہیں ہے، متعین نہیں کی گئی، تعین نہیں ہے اس کا کون سی رات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے، حکمتیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے باہر تشریف لا رہے تھے کہ مسجد کے اندر 2 صحابہ کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، باتوں میں طرح گرمی آ گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وہ بات اٹھا لی، اور ایسی اٹھائی کہ آج تک واپس نہیں ملی۔ یعنی اس رات کا جو تعین تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور اس میں بھی حکمت تھی کہ اب ان راتوں میں تلاش کرو، آسانی پیدا کر دی۔ اس میں ایک نقطہ اور بھی سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، شب قدر کی رات کے بارے میں اشارہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں تم کیچڑ اور پانی پہ سجدہ کرو گے، یہ وہ رات جس رات میں تم کیچڑ اور پانی پہ سجدہ کرو گے۔ کیا مطلب؟ یعنی بارش ہوگی۔ اس زمانے میں جو چھت تھی مسجد نبوی کی کچی تھی، جب بارش ہوتی تھی تو پانی اندر آتا تھا، تو نیچے تو مٹی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا، اور سجدہ کرتے تھے کیچڑ لگ جاتا تھا۔ قالین سفید تو نہیں بچھی ہوئی تھی وہاں پر، اور نہیں وہاں پر کوئی ایسی پختہ عمارت تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگلا دن ہوا، رات کو خوب بارش ہوئی، جب صبح ہم نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا ہماری طرف متوجہ ہوئے تو آپ کی مبارک پیشانی پر پانی اور کیچڑ لگا ہوا تھا۔ تو معلوم ہو گیا کہ آج کی رات شب قدر تھی، اور وہ رات کون سی تھی؟ وہ 21ویں کی رات تھی، 21ویں کی رات۔ اس طرح دوسرے راتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، کبھی 27 کے بارے میں فضائل آتے ہیں، دوسروں کے بارے میں، لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں، انہوں نے جو سارا خلاصہ نچوڑ نکالا ہے روایات کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو چھپا تو دیا، ظاہر نہیں کیا، لیکن ایک رات متعین بھی نہیں فرمائی اللہ رب العزت نے۔ طاق راتوں میں یہ رات گھومتی رہتی ہے، کبھی 21 کی رات ہے، کبھی 25 کی ہے، کبھی 29 کی ہے، کبھی 27 کی ہے، کبھی 23 کی ہے، انہی راتوں کے اندر وہ گھومتی رہتی ہے، لہٰذا ان طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی کہ کچھ ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو رمضان کا مہینہ گزارا، آخری عشرے میں جاگتے رہے، عبادت کرتے رہے، ہم نے تو لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ آپ نے کیا سمجھا لیلۃ القدر؟ کوئی کارڈ ہوگا جسے آپ اٹھا کر جیب میں ڈال لیں گے، یا کوئی میسج آئے گا آپ کے واٹس ایپ پر کہ آپ کی لیلۃ القدر جو ہے نا آج تھی اور ہم نے آپ کو اجر دے دیا، یا کوئی کال آئے گی؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوگا۔ جو لیلۃ القدر کی رات میں جاگ رہا تھا اسے پتہ ہو یا نہ ہو، وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ عالم ہو یا جاہل ہو، اگر اس نے عبادت کی ہے تو اس عبادت پر اس کو 1000 مہینے سے بہتر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس نے وہ پا لیے شب قدر، اسے پتہ چلے یا نہ چلے۔ پتہ چلنا ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو پتہ بھی چلے، اس کو بتایا جائے اور اس کے کان میں کہا جائے کہ میں جبریل ہوں، تمہارے سلام کے لیے آیا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ آئیں گے جبریل، مصافحہ کریں گے، جو بھی وہاں پر عبادت میں مشغول ہیں، فرمایا حدیث شریف میں ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں، پوری جماعت کے ساتھ آتے ہیں، بیت اللہ پر جھنڈا گاڑ دیتی ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر وہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ کان کہاں ہے کہ جبریل کی آوازوں کو سنو؟ ہمارے پاس تو وہ کان ہی نہیں ہے، وہ سماعت ہی نہیں ہے، ہم کہاں سن سکتے ہیں جبریل کی آواز کو یا ان کی آمین کو؟ ہمیں اگر نظر آ جائیں تو پھر جگر کلیجہ پانی ہوگا، ہم کہاں برداشت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم گر گئے تھے، دیکھا تھا کہ جبریل کرسی ڈالے ہوئے بیٹھا ہے فضا کے اندر، ساری فضا کو خلا کو اس نے بھر رکھا ہے، پاؤں زمین سے نیچے جا رہے ہیں، سر آسمان کے اوپر جا رہا ہے، کون دیکھ سکتے ہیں؟ 500 پر ہیں اس کے، اور ایک ایک پر اتنا کہ قوم لوط کی پوری بستیوں کو ایک پر پہ اٹھایا، اوپر لے گئے اور الٹا کر کے پھینک دیا ایک پر پہ، اور 500 پر، 500 پروں والا فرشتہ، ہم کون ہوتی ہیں ان کی آواز سننے والے؟ قوم عاد جیسی بڑی قوم، کھجور کے تنوں کی طرح جن کے قد تھے مضبوط، اور کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم جیسا طاقتور، کون ہے قوت طاقت میں ہمارا مقابلہ کرنے والا، پوری دنیا کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ جبریل نے ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ ہم پر برداشت کہاں کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ان چیزوں میں نہ پڑیں آپ کہ جبریل آئیں گے، مجھ سے مصافحہ کریں گے اور سلام دیں گے، اور ہاں بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جو بھی جاگ رہا ہے اس کو لیلۃ القدر مل گئی ہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے تو اور بھی آسانی کر دی۔ کتنے پیارے ہیں اپنے امتی اللہ کے محبوب کو۔ فرمایا جس نے رات کی نماز عشاء کی جماعت سے پڑھ لی اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور سکون سے سویا رہا، گناہوں سے بچا رہا، فرمایا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ رحمتوں کے دریا ہیں لٹائے جا رہے ہیں۔ تو ان راتوں کو غنیمت سمجھیں، ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام سمجھیں، نہ دنوں کا کوئی لمحہ ہم سے ضائع ہو، نہ رات کی کوئی گھڑی ہم سے ضائع ہو، اور یہ آخری عشرہ تو بالخصوص ہم اپنے رب کو منانے میں لگ جائیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر رب تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں، معافی مانگیں، اپنی زندگی کو بدلنے کا سوال کریں۔ دنیا تو گزر جائے گی نا، اب یہ 20 دن جو تقریباً 18 دن جو گزرے ہیں رمضان کے، جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کے بھی گزر گئے، جو کھاتے پیتے رہے ان کے بھی گزر گئے نا۔ لیکن کچھ وہ ہیں جو کما گئے اور کچھ وہ ہیں جو سب کچھ ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ ہارنے والا نہ بنائے، جیتنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرمائے، ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر دیں، ہمارے باطن کو اللہ رب العزت پاک فرمائیں، اور گناہوں سے پاکیزہ زندگی ہمیں نصیب فرمائیں۔ اس لیے ان لمحات کا، ان گھڑیوں کا بہت ہی خیال بھی رکھنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، خصوصاً آخری عشرہ 10 دن نظروں کی حفاظت پر زور دیں، بلکہ بازار کی طرف نکلے ہی نہیں، بلا ضرورت بلا وجہ باہر نہ نکلے، گھر میں رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب سے معافی مانگیں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تنہائی میں بیٹھ کر۔ اللہ کے سامنے نہیں شرمانا، جس کے سامنے گناہ کرتے رہے، غلطیاں کرتے رہے، وہاں شرمندگی تو وہاں ہوگی جب ساری کائنات کے سامنے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور دیکھنے والے سارے دیکھیں گے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے خطاؤں پر معافی مانگ لیں، اور یہ 10 دن ایسی اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق جوڑے کہ زندگیوں میں انقلاب آ جائے، تاکہ رمضان جب گزرے تو آپ کا سینہ اللہ کی محبت سے منور ہو چکا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت کی گھڑیاں جو ہمیں نصیب فرمائی ہیں، ان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ یہ آخر میں ایک اپیل ہے